تو یہ سارا جو ویسٹرن لبرل کا ایک تماشا دیکھتے رہے ہم کولڈ وار میں بھی، یہ سارا ایک ٹیکسٹ بک مارلز تھے، اور دس از دی ریئلٹی دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. جناب قصوری صاحب، یہ دیکھیے ٹیکسٹ بک مورل صرف نہیں ہے، یہ 300-400 سال کا نچوڑ ہے. جو ماڈرن فارن پالیسی ہے، یہ جو آج کل کی فارن پالیسی ہے، یہ کوئی 250 سال کم سے کم یورپین ہسٹری، اور اس سے پہلے 1648 میں وار جو ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ہوا، اس کے بعد فرسٹ لیگ آف نیشنز، پھر یونائٹڈ نیشن چارٹر. یہ کوئی یورپین ہسٹری جس نے ماڈرن ڈپلومیسی کو امپیکٹ کیا ہے. یہ کو 300 سال کی ہسٹری کا جو تجربہ تھا، اور ہزاروں سال کا ویسے تجربہ ہے انسانیت کا، یہ اس کی نفی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے بھی جب ذکر کیا کہ جب بنی سوسائٹیز، تو انہوں نے شروع میں اپنے وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، ٹرائبل ہیڈ کیا، ٹرائبل ہیڈ کو طاقت بڑی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایفرٹ ہوئیں کہ ان کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو ہیڈز تھے بعد میں بادشاہ بنے، ڈیوائن رائٹ آف کنگز ہوا، اس کے خلاف یورپین مختلف ممالک میں ریولوشنز ہوئے، 1648 کا، 1688 کا گلوریس ریولوشن. نتیجہ کیا نکلا کہ جی جو ماڈرن پارلیمنٹری سسٹم جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور جب امریکہ آزاد ہوا تو انہوں نے اس سے بھی سبق سیکھا، اور انہوں نے اپنا آئین بنایا جس میں انہوں نے، ان کا یہ خیال تھا جو فارمر امپیریل پاس کی غلطیاں تھیں اس سے بھی سبق سیکھا. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں، جو آپ کا ایک جنرک سوال ہے، اس کا میں پہلے جواب دوں گا، باقی تو اسپیسیفک ہے کہ بورڈ آف پیس کیا ہے، گرین لینڈ کیا ہے، ایران کیا ہے، وہ تو آپ علیحدہ بات کر سکتے ہیں. میں ایک مجموعی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ناٹ جسٹ ایز فارمر فارن منسٹر، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز لانگ لاسٹنگ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر جو بورڈ آف پیس کو جو اگر آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں عجیب و غریب اس کی جو چارٹر میں چیزیں لکھی ہیں، اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یو این کو سپلانٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی بھی بورڈ بنے، اس میں چاہے کسی کو اگریمنٹ ہو نہ ہو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر نہیں بھی ہے روس اور چین کے ساتھ، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ دے آر ناٹ گریٹ پاورز، دے آر سپر پاورز. تو کیا دنیا میں امن رہ سکتا ہے کہ اگر کہیں چین کو یا امریکہ کو یا روس کو باہر کر دیا جائے؟ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن ایفرٹ کچھ عجیب و غریب ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 60 ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، اور تو بعد کی بات ہے کہ $1 بلین کون دے سکتا اور کون نہیں دے سکتا. لیکن 60 ملکوں کے ساتھ 195 ملک ہیں، اور دنیا کی 2 بڑی طاقتیں چین اور روس، پاکستان انڈیا کا تو میں نے دیکھا اس میں شامل ہیں، فرانس، جرمنی، یہ سب شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے سارے شامل نہ بھی ہوں کیونکہ ٹوٹل لسٹ نہیں آئی ہے. لیکن کسی ایسے ادارے میں یہ سمجھنا، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تو اس کے لیے ہے، لیکن یہ دنیا کے دیگر مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے. تو حل تو نہیں کر سکتا اگر دنیا کی 2 سپر پاورز اور جو ہیں وہ باہر رکھی گئی ہیں. تو یہ جو انسانی تجربہ ہے. صاحب میں سر آپ سے رہنمائی چاہوں گا. جی میں جو ابھی بات ہو رہی ہے آپ کی عالمی امور جو ہیں اس پر بڑی گہری نظر ہے. سر آپ نے بات کی ہے ابھی گرین لینڈ کی اور غزہ کی اور ان تمام امور پر. ایک جو برننگ ایشو ہے وہ ایک ایران بھی ہے. ایران جو ہے وہ اس پر امریکہ حملہ کرنا چاہتا تھا، ایران کے اندر انریسٹ تھا، وہاں پر حملے کا خطرہ کہتے ہیں ٹل گیا. لیکن جو اسرائیل میں تعینات سابق امریکی سفیر ہیں، ان کا آج بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ آئندہ ہفتے خامنائی کو قتل کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے، اسرائیل کے کسی بندے پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان صاحب کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ پتہ نہیں کس دور میں وزیر تھے، اگر تو کسی ایسے دور میں وزیر تھے
جبکہ دوسری حکومتیں پاور میں تھیں تو شاید بندہ اس کو امپورٹنس دے. اور اگر یہ ہیں ہی اس گروپ کے جن کی آج کل حکومت ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں نیتن یاہو صاحب سے تو ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. تو میں ان کے جن سفیر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں میں کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ مجھے نہیں ان کا بیک گراؤنڈ پتہ. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات بہت خراب ہیں اور بہت دیر سے خراب ہیں. جب اسلامک ریولوشن آیا ہے اس وقت سے خراب ہے. پہلے تو جو ایک تو انقلاب آیا, شاہ ایران ہٹا دیے گئے اور وہ بہت قریب تھے مغرب کے. اس کے بعد ان کے کچھ سال 1.5 سال قیدی رکھے گئے جو امریکن ڈپلومیٹس تھے. تو زہر تو دونوں طرف بھرا ہوا ہے. اسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کسر آج جو اسیسینیشن ہے یہ دیکھنے میں تو بڑی عجیب لگ رہی ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے ملکوں نے کرایا ہے اسیسینیشن لوگوں کا. اور میں اب نام ان ملکوں کے نہیں لے سکتا کیونکہ فورن پالیسی پاکستان کی ایز فارمر فورن منسٹر میں نہیں چاہتا امپیکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے بعید اس لیے نہیں کہ پہلے ایفرٹ ہوئی ہے, وہ فیل ہو گئی تھی. دیکھیں نا انہوں نے ان کے بہت سے جرنیل قتل کر دیے, انہوں نے ان کے بہت سے سائنٹسٹ قتل کر دیے. بلکہ بندہ حیران تھا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی اور ان کی جو وہ جو ہے اتنی زیادہ انگریس ہو گئی ہے. کا وہ ایسا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی حملے ہوئے وہاں پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ ہو, رئیس ابراہیم رئیسی ہوں یا دیگر جو وہاں کی جو ہے سیکیورٹی شخصیات, ان کو انہوں نے نشانہ بنایا اور باقاعدہ طور پر ایسی جگہوں پہ نشانہ بنایا جو بڑی ہائی سیکیورٹی زون تھے. تو پھر کیا اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو ایرانی جو فورسز ہیں وہ اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا, ٹرمپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قائل کر لیا. دوسری جانب وہاں پر جو ہے وہ جدید اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پر بحری بیڑے پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے سر, کیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ توجہ مرکوز کر کے دوسری جانب سے حملہ کر دینا؟ یہ ممکن تو سب کچھ ہے, لیکن اب جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا تجزیہ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل تو ریبر کو کرنے کی بھی کی ہوئی تھی, وہ بچ گئے. تو پہلی چیز تو کئی پہلے خبر آئی تھی وہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن اب وہ صحیح سلامت نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگر اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر دوبارہ کوشش ہو, پہلے ہو چکی ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ تھی, وہ خود کہتے ہیں بچ گئے ہمارے ہاتھ, اگلی دفعہ نہیں چھوڑیں گے. اس کو چھپا تو نہیں رہے, مطلب اسرائیل تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ بڑا کوئی متقی ہے ان معاملات میں. وہ تو ببانگے دول کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنا قتل کیا, یہ ہمارے ہاتھ سے بچ گئے, ہم پوری کوشش کریں گے. اس لیے نہیں. اب آپ نے بیڑے کی بات کی ہے, بیڑا تو اس کی کئی وجوہات ہیں آنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کی جو بہت سی ریاستیں ہیں, سعودی عرب, قطر, اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ بحرین بھی اگر اس میں شامل ہو, UAE, جنہوں نے کہا اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہمارے اڈوں سے مت کریں. تو اگر انہوں نے نہیں کرنا تو اگر ایئر کرافٹ کیریئر لائیں گے تو پھر وہاں سے وہ حملے کر سکتے ہیں. سوال یہ نہیں کہ حملہ وہ کہاں سے کریں گے, وہ جہاں سے مرضی کر لیں, ایئر کرافٹ کیریئر سے کریں. اور شاید اس لیے کریں کہ یہ ریاستیں کہہ رہی ہیں بھئی ہمارے اڈوں سے نہ کریں کیونکہ ہم پہ جوابی حملے ہوں گے. تو مسئلہ ہوگا کیا, بھئی کر لیں حملے. ایران کی جو سچویشن ہے وہ وینیزویلا جیسی نہیں ہے. ایران جو ہے یہاں جو میں مانتا ہوں کہ موجودہ حکومت اسلامی انقلابی حکومت اس کے بہت مخالف بھی ہیں. یہ میں آنکھیں تو نہیں میں نے بند کی ہوئی, 6 مہینے پہلے زبردست ڈیمونسٹریشنز ہوئے تھے جب خاتون قتل ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حجاب اور دوسرے سلسلوں میں بھی تبدیلیاں ایرانی گورنمنٹ نے کی ہیں. بلکہ جو موجودہ صدر الیکٹ ہوئے ہیں, خیال یہ تھا کہ ایک ماڈرنزم کی طرف لہر جا رہی ہے, اسی لیے ان کو لڑنے دیا گیا الیکشن, وہ الیکٹ ہو گئے. اب کیا یہ جو بیڑا اگر آ کے حملے کرے گا تو بندے اور قتل کر دے گا؟ آپ نے خدا نہ خواستہ رہبر کا پوچھا کہ جی اگر وہ قتل ہو گئے, دیکھیں پوری کوشش کرے گی ایرانی گورنمنٹ ان کو بچانے کی, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قتل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں.
یہ صرف پاسداران نہیں، یہ اسلامک ریپبلکن گارڈز نہیں، ایرانین آرمی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک چیز جان لیں کہ شاہ آف ایران جب گرائے گئے تھے، میں اس کا ایک لحاظ سے عینی گواہ ہوں، کیونکہ میں اور ایئر مارشل اصغر خان ان کو ہٹائے جانے سے 6 مہینے قبل ان کو ملے تھے۔ ہم کیوں گئے تھے ایران اس لیے گئے تھے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جائیں گے۔ 6 مہینے میں شاہ کا نام و نشان نہیں رہا، ہم خمینی صاحب کا نام نہیں جانتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد ہر زبان پہ خمینی تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب پبلک نے ریولٹ کیا تو ان کے ساتھ فوج میں نے ریولٹ کر دیا۔ اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جتنی مرضی ایجیٹیشن ہو رہی ہے کہ ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے کہ کسی سیکشن آف سیکیورٹی نے کہا کہ وہ ان کے خلاف ہیں اور وہ کسی ممکنہ حملے کی مدد کریں گے۔ تو اگر سیکیورٹی فورسز اندر سے اس حکومت اور رجیم کے جو مرضی اس کو آپ کہہ لیں اس کے ساتھ ہیں، تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے گا بیڑا آ کے۔ بم برسا دے گا، آگے بڑے بم برسائے گئے، کچھ معصوم جانیں چلی جائیں گی، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔